بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مصباح الظلام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام نامی حزب الصلاۃ ہے، جس کو ہمارے حضرت مختوم پیر طریقت جامع شریعت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ، خلیفہ مجاز قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے ترتیب دیا ہے، اور یہ آپ کا رسالہ ہے ہدیہ حرمین، اس کا حصہ ہے۔ یہ مصباح الظلام نامی حزب الصلاۃ میں درود شریف کے یہ 13 صیغے ہیں، جسے شیخ علی نور الدین شونی رحمہ اللہ نے جامع ازہر کی مجلس درود میں پڑھنے کے لیے 897 ہجری میں مرتب فرمایا تھا۔ پھر ان کی زندگی ہی میں پورے ملک مصر میں یہ پڑھا جانے لگا، بلکہ یمن سے لے کر اسپین تک ہر جگہ مجلس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مجالس منعقد کی جاتی تھی۔ مصر میں شونی نام کے گاؤں میں چونکہ آپ کی ولادت اور ابتدائی تربیت ہوئی، اس لیے آپ کو شونی کہا جاتا ہے۔ وہیں پر آپ نے مجالس درود شریف کے قیام کی ابتدا فرمائی تھی۔ اس کے بعد شیخ کبیر سید احمد بدوی کی خانقاہ میں احیاء لیل جمعہ کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا، جہاں پر شب جمعہ اور جمعے کے دن میں مخلوق اکٹھی ہو کر درود شریف میں مشغول رہتی تھی۔ پھر اسے قبولیت عام حق جل مجدہ نے عطا فرمائی، اور جامعہ ازہر میں یہ مجالس منعقد ہونے لگی۔ شیخ شونی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں علامہ قسطلانی کے متعلق لکھا ہے کہ علامہ قسطلانی مجالس درود میں حاضری کے عوام کو ترغیب و دعوت دیتے تھے، اور بذات خود شرکت فرماتے، اور اپنی شرح صحیح بخاری کے مسودے کو ساتھ لے جاتے، اور برکت کے لیے حلقے کے بیچ میں رکھ دیتے۔ رات بھر حلقہ درود کے بیچ میں اس مسودے کو رکھ دیتے صبح تک، برکت کے لیے، اور ماحول چونکہ نورانی ہے، عرفانی ہے، اس کی برکات و انوارات تاکہ حاصل ہو جائیں۔ اس کے بعد تو مجالس درود کا انعقاد مصر سے نکل کر سارے عرب میں پھیل گیا۔ ان مجالس میں ہر جگہ شرکاء اپنے طور پر درود شریف پڑھتے رہتے، اور علامہ شونی کا مرتب فرمودہ مجموعہ درود مصباح الظلام بھی پڑھا جاتا۔ حضرت والا مولانا یوسف مطالعہ نمبر اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، شیخ نور الدین کے شاگرد شیخ شہاب الدین بلقینی نے ان کی شرح بھی تصنیف فرمائی، اور شیخ نور الدین کے شاگرد رشید شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی اذکار کی کتاب میں اسے شامل فرمایا ہے، جو اوراد الطریقۃ العلیۃ السعدیہ میں معمولی سی ترمیم کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نور الدین شونی نے مصر، اس کے تمام دیہات، یمن، قدس، شام، مکہ، مدینہ میں درود شریف کی مجالس کے انعقاد کا سلسلہ پھیلایا تھا، اور وہ خود جامعہ ازہر کی مجلس صلاۃ علی النبی میں شرکت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ سید احمد بدوی کا مقولہ علامہ شعرانی نے نقل کیا ہے کہ اس وقت میری عمر 111 برس ہے، اور میں 963 ہجری میں جب حج کے بعد مدینہ منورہ مسجد نبی میں پہنچا تو ریاض الجنہ میں ہمارے شیخ کے شاگرد شیخ عبداللہ یمنی کو اس مجلس کا انعقاد فرماتے ہوئے میں نے دیکھا، اور میں اس مجلس درود میں شریک ہوا۔ اور یہ ساری مجلسیں بالکل ہر قسم کے بدعات و خرافات اور غلط قسم کے لوازمات سے پاک صاف ہوتی تھی، بڑی سادگی کے ساتھ۔ مصباح الظلام پڑھنے کا معمول ہے، تو آپ حضرات بھی سن لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار بڑا اہتمام اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں، محسن اعظم ہیں۔ آپ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر لمحہ آپ پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں،
اور خود درود پاک کے فضائل میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ ہر اعتبار سے یہ خیر و برکت کا وظیفہ ہے، اس لیے خوب اہتمام سے، توجہ اور دھیان سے، پورے اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ مصباح الظلام کے اندر بیان کردہ درود شریف کے 13 صیغے ہیں، آپ حضرات بھی سنیں۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأجر لطفك في أمورنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسده في الأجساد وصل وسلم على قبره في القبور وصل وسلم على اسمه في الأسماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر وصل وسلم على سيدنا محمد عدد حسنات أبي بكر وعمر وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ولعظيم قدره العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاع الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب وعلى أبيه إبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وزكريا ويحيى وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وزين القيامة وكنز الهداية وطراز الحلة وعروس المملكة ولسان الحجة وشفيع الأمة وإمام الحضرة ونبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وزكريا ويحيى وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔